وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آپ میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، زعماء اور امراء سے ان کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ آج کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حصہ ڈالنے کے لیے چند معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی یہ پروقار مجلس جس ذات عالی شان کی شان میں منعقد کی گئی ہے، وہ قبیلہ بنو سعد میں کھیلتا ہوا وہ ہاشمی بچہ ہے جو در یتیم بھی ہے اور والی کون و مقام بھی، جو اسیر شیب ابی طالب بھی ہے اور آقا دو جہاں بھی، جو مضروب وادی طائف بھی ہے اور شافع محشر بھی، وہ جن کی خاک کف و پا کو چوم لینے سے بلندیوں کی سند آسمان سے ملتی ہے، وہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے خود بھی فرمایا ہے، ان لی اسماء، میرے لیے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام انا محمد، ایک نام محمد بھی ہے۔ آپ کا یہ نام نامی اسم گرامی اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے 4 مقامات پہ بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، وما محمد الا رسول، اور سورہ احزاب کے اندر ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور سورہ محمد کے اندر وآمنوا بما نزل علی محمد، اور چوتھا مقام جو میں نے اس وقت پڑھا ہے سورہ فتح کے اندر،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو ہمیں قائد، رہبر، رہنما، پیشوا اور مقتدا عطا کیا ہے، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا نام نامی، اسم گرامی اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اگر پڑھنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے 5 حروف ہیں، لکھنے کے انداز سے دیکھا جائے تو 4 حروف ہیں۔ جو شخص صرف اپنے آقا و مولا کا یہ نام لیتا ہے، رسول اللہ کے ارشاد گرامی کے مطابق من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، جو ایک دفعہ جناب محمد کا نام لیتا ہے رب اس کو 50 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ نبی اکرم جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، عبد المطلب کے گھر میں اعزاء و اقرباء جمع ہوئے، جناب عبداللہ کی نشانی کو دیکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے عبد المطلب سے سوال کیا، عبداللہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے۔ انہوں نے کہا برادری میں کوئی نام نظر نہیں آیا، یہ کیا عجیب سا نام رکھ دیا ہے؟ کہا باتیں بعد میں کرنا، پہلے میرے پوتے کا چہرہ دیکھ لو۔ عبد المطلب نے جناب محمد الرسول اللہ کو اٹھایا، ان کے سامنے لا کے رکھا۔ جب ان کی نگاہ رسول اللہ کے چہرہ اقدس پہ پڑی، پنجابی کے شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں ترجمانی کی ہے کہ جاں حسن محمد دے کیتے نظارے، کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے۔ اب کیا بات کریں رسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر، رحمت کائنات کے چہرے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر کیا کہیں؟ اب نگاہیں جمائے ہوئے رسول اللہ کے چہرے پر خاموش کھڑے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے کہہ رہے تھے کیوں نام رکھا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب وہ نہ بولے تو عبد المطلب خود بولے کہ جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں، او دا محمد نہ رکھاں تے دسو کی نام رکھاں۔ ساتھ ایک حکمت بیان کی جسے علامہ آلوسی نے بیان کیا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، عبد المطلب کہتے ہیں جو شخص بھی میرے پوتے کا نام لے گا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے جدا لب آپس میں مل جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو وہ میرے پوتے کا نام لے کے دیکھ لے، جو بھی وہ اپنا ہو یا بیگانہ، یار ہو یا اغیار، سجن ہو یا دشمن، کوئی بھی ہو، جو میرے پوتے کا نام لے گا اس کے جدا لب آپس میں مل جائیں گے۔ میں نے جب یہ پڑھا نا، میں نے کہا آج لب میں لانے کی نہیں، دل میں لانے کی ضرورت ہے۔
جو شخص، میں بھی پھر کہتا ہوں، اگر میرے محبوب کا نام لینے سے جدا لب مل سکتے ہیں، کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر ساری کائنات مل کے جناب محمد کے فرمان کو مان لے، جدا دل بھی مل سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان کو ماننے سے جدا دل بھی مل سکتے ہیں۔ رب کائنات نے تمہیں کیسا پیغمبر عطا کیا، کیسا رہبر اور رہنما عطا کیا، کیسا پیشوا اور مقتدا عطا کیا، کہ جس کے نام میں اتنی فضیلت ہے، اس کی ذات میں کیا مقام و مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ میں تو اس کے بارے میں اتنا ہی کہا کرتا ہوں کہ وہ جس انداز میں بھی اسے دیکھو، وہ کائنات میں ہمیں اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آتا ہے۔ اپنوں میں بھی اعلیٰ، بیگانوں میں بھی اعلیٰ، یاروں میں بھی اعلیٰ، اغیاروں میں بھی اعلیٰ، سجنوں میں بھی اعلیٰ، دشمنوں میں بھی اعلیٰ، چھوٹوں میں بھی اعلیٰ، بڑوں میں بھی اعلیٰ، امیروں میں بھی اعلیٰ، غریبوں میں بھی اعلیٰ، کالوں میں بھی اعلیٰ، گوروں میں بھی اعلیٰ، عربیوں میں بھی اعلیٰ، عجمیوں میں بھی اعلیٰ، عرشیوں میں بھی اعلیٰ، فرشیوں میں بھی اعلیٰ، عرب میں بھی اعلیٰ، عجم میں بھی اعلیٰ، پورب میں بھی اعلیٰ، پچھم میں بھی اعلیٰ، صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ، کریکٹر میں بھی اعلیٰ، اطوار میں بھی اعلیٰ، عادات میں بھی اعلیٰ، خیالات میں بھی اعلیٰ، معاملات میں بھی اعلیٰ، نظریات میں بھی اعلیٰ، غزوات میں بھی اعلیٰ، بنات طیبات بھی اعلیٰ، ازواج مطہرات بھی اعلیٰ، گفتگو بھی اعلیٰ، جستجو بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، رفتار بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، کمال بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، انجام بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ۔ کیا پوچھتے ہو تمہارے نبی کا نام بھی اعلیٰ۔ تمہیں کیا معلوم ہے تم نے کس نبی سے تعلق جوڑا ہے؟ تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس نبی سے ناتا اور رشتہ جوڑا ہے؟ نام کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بلند و بالا ہے۔ آؤ میں ایک دو مثالیں دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نام تو آدم بھی ہے، نام تو نوح بھی ہے، نام تو زکریا بھی ہے، دانیال بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، نام تو یحییٰ بھی ہے۔ لاؤ دیکھو، تلاش کرو، ڈھونڈو، آدم سے الف کو نکال دو، معنی ختم ہو جائے گا۔ نوح سے نون کو جدا کر دو، معنی ختم ہو جائے گا۔ زکریا سے زا نکال دو، معنی ختم۔ دانیال سے دال نکال دو، معنی ختم۔ موسیٰ سے میم نکال دو، معنی ختم۔ عیسیٰ سے عین نکال دو، معنی ختم۔ یحییٰ سے یا نکال دو، معنی ختم۔ قربان جاؤں، میرے محبوب کی طرف آؤ، محمد کے چاروں حرف الگ کر دو، معنی پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ یقین نہیں آتا؟ آؤ دیکھو، کائنات کے امام کی عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی کو دیکھو۔ محمد سے میم کو جدا کرو، پیچھے کیا بچتا ہے؟ حمد۔ پیچھے کیا بچتا ہے؟ حمد کا معنی ہوتا ہے مجسمہ تعریف۔ حمد سے بھی ہاں کو جدا کر دو، پیچھے کیا بچتا ہے؟ مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والا،
لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا، مد سے بھی میم کو جدا کر دو، پیچھے کیا بچتا ہے؟ دال، الدال علی الخیر۔ کائنات کے امام کی عظمت دیکھو، فرمایا دال سے مراد ہے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا۔ چاروں نام کے حرف جدا کر دو، معنی ختم ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور انداز میں سمجھاتا ہوں۔ آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، نوح کا معنی ہے آرام و سکون والا، ابراہیم کا معنی ہے بڑے گروہ کا باپ، اسماعیل کا معنی ہے میری فریاد سن، اسحاق کا معنی ہے ہنسنے والا، یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یوسف کا معنی ہے کابی، یحییٰ کا معنی ہے عمر دراز۔ پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں۔ موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ کا معنی ہے سرخ رنگ والا، محمد کا معنی ہے تعریفوں والا۔ ذرا اندازہ کیجئے، ان کے نام کا معنی ان کے وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ گندمی رنگ والا، آرام و سکون والا، مزید عمر دراز، بڑے گروہ کا باپ، ان کی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ جب کائنات کے امام کی باری آئی، رسول ہاشمی کی باری آئی، اللہ نے نام ہی ایسا عطا کیا جس کا معنی ہے تعریفوں والا۔ کیا مطلب، کیا معنی، کیا مفہوم؟ تعریفوں والا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، عالم بالا میں مصطفیٰ کی تعریفیں، عالم ارواح میں مصطفیٰ کی تعریفیں، عالم دنیا میں مصطفیٰ کی تعریفیں، عالم عقبہ میں مصطفیٰ کی تعریفیں، عالم برزخ میں مصطفیٰ کی تعریفیں، عالم حشر میں مصطفیٰ کی تعریفیں، تورات میں مصطفیٰ کی تعریفیں، انجیل میں مصطفیٰ کی تعریفیں، زبور میں مصطفیٰ کی تعریفیں، آسمانی صحیفوں میں مصطفیٰ کی تعریفیں، قرآن میں مصطفیٰ کی تعریفیں، ابراہیم کی دعاؤں میں مصطفیٰ کی تعریفیں، عیسیٰ کی زبان پہ مصطفیٰ کی تعریفیں، بچپن میں مصطفیٰ کی تعریفیں، لڑکپن میں مصطفیٰ کی تعریفیں، جوانی میں مصطفیٰ کی تعریفیں، بڑھاپے میں مصطفیٰ کی تعریفیں، مکان میں مصطفیٰ کی تعریفیں، دکان میں مصطفیٰ کی تعریفیں، بازار میں مصطفیٰ کی تعریفیں، غار میں مصطفیٰ کی تعریفیں، ہواؤں میں مصطفیٰ کی تعریفیں، فضاؤں میں مصطفیٰ کی تعریفیں، سمندروں میں مصطفیٰ کی تعریفیں، کوہ ہمالیہ کی چوٹی پہ مصطفیٰ کی تعریفیں، گنگا کی وادیوں میں مصطفیٰ کی تعریفیں، افریقہ کے جنگلوں میں مصطفیٰ کی تعریفیں، سدرۃ المنتہا پہ مصطفیٰ کی تعریفیں، بیت المعمور میں مصطفیٰ کی تعریفیں، بیت اللہ میں مصطفیٰ کی تعریفیں، بیت المقدس میں مصطفیٰ کی تعریفیں، مکے میں مصطفیٰ کی تعریفیں، مدینے میں مصطفیٰ کی تعریفیں، اور کیا پوچھتے ہو، مساجد میں مصطفیٰ کی تعریفیں، مدارس میں مصطفیٰ کی تعریفیں، مشرق میں مصطفیٰ کی تعریفیں، مغرب میں مصطفیٰ کی تعریفیں، شمال میں مصطفیٰ کی تعریفیں، جمال میں مصطفیٰ کی تعریفیں، کلمے میں مصطفیٰ کی تعریفیں، آسان میں مصطفیٰ کی تعریفیں، اقامت میں مصطفیٰ کی تعریفیں، صلاۃ میں مصطفیٰ کی تعریفیں، خطاب میں مصطفیٰ کی تعریفیں، بدر میں مصطفیٰ کی تعریفیں، قبر میں مصطفیٰ کی تعریفیں، ارے حوض کوثر پہ مصطفیٰ کی تعریفیں، میزان پہ مصطفیٰ کی تعریفیں، پل صراط پہ مصطفیٰ کی تعریفیں۔ رب کہتا ہے کیا پوچھتے ہو، رب کی جنت میں بھی محمد کی تعریفیں۔ اللہ
کیا معلوم ہے تم کس نبی کی سیرت سننے آئے ہو، کس نبی کے تم ماننے والے ہو، کس نبی سے محبت کرنے والے ہو؟ اسی لیے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، او لوگو تسمو بے اسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھا کرو، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھا کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے کہ سیرت کے نام پہ جلسہ کر لے، نعرے لگا لے، دیگے پکا لے، آرائشی دروازے بنا لے، جھنڈیاں لگا لے، کمکمے سجا لے، جشن منا لے، جلوس نکال لے، محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں، ذرا سوچ کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے کے لیے تیار ہے؟ بلکہ آج کہتے ہیں جی کوئی جدید نام دسو، کوئی ایڈوانس نام دسو، کوئی نیا نام بتاؤ۔ کہاں یاد آئے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب، کہو رحمت اللہ تعالی۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا پاس، کہنے لگا بچہ ہوا ہے، پوتا دیا اللہ نے۔ والی صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی کا نہ ہو۔ کہنے لگے اللہ کے بندے نام رکھ، عبداللہ رکھ، عبد الرحمن رکھ، محمد رکھ، ابو بکر رکھ، عمر عثمان علی رکھ۔ کہتا نہیں یہ ٹھیک ہے، پرانے ہو گیا، کوئی نیا نام دسو جڑا کسے دا بھی نہ ہو۔ اور وہ بھی مولانا عبداللہ صاحب سے کہنے لگے پھر ابلیس رکھ لے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری عقیدت و ارادت ہے۔ اور جن کو نبی سے سچا پیار تھا، جن کو نبی سے سچی محبت اور عقیدت تھی، جن کو نبی سے سچی ارادت، شیفتگی اور فریفتگی تھی، ان کی محبت کا عالم کیا ہے؟ ذرا تذکرۃ المحدثین پڑھ کے دیکھو، تمہیں معلوم ہو نبی سے سچی محبت کرنے والے کیسے لوگ تھے۔ 8ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، 8ویں صدی ہجری ہے، تیونس شہر ہے، اس کا رہنے والا، اس کا یہ عباسی ہے، کنیت اس کی ابو البرکات ہے، لقب اس کا ام ایمن ہے۔ قربان جاؤں، یہ تیونس میں زندگی کی چند بہاریں گزارنے کے بعد حصول علم کے لیے قاہرہ کے اندر رہائش پذیر ہوا۔ یہاں سے علم حاصل کر کے آخری عمر مدینہ طیبہ آ گیا، اور مدینہ طیبہ میں اس کا انتقال ہوا، مدینہ طیبہ میں فوت ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوا۔ نام کیا ہے اس کا؟ اس کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ میں حیران ہوا جب میں نے اس کو پڑھا، میں نے دیکھا اس کا نام محمد، اس کے باپ کا نام محمد، اس کے دادا کا نام محمد، اس کے پردادا کا نام محمد۔ میں نے اس کی 14 پشتوں کو پڑھا، 14 پشتوں میں اس کا نام محمد ہی چلتا ہے۔ نبی سے پیار دیکھو، نبی سے عقیدت دیکھو۔ ہم کہتے ہیں باپ کا نام محمد ہے، بیٹے کا نہیں ہو سکتا، دادا کا نام محمد ہے، پوتے کا نہیں ہو سکتا۔ جن کو سچی محبت ہے، جن کو سچا پیار ہے، جن کو نبی سے سچی عقیدت و ارادت ہے، جن کو نبی سے سچی شیفتگی اور فریفتگی ہے، انہوں نے 14 پشتیں پڑھ کے دیکھ لو، نام محمد ہی چلتا دکھائی دے گا۔ یہ ان کا پیار تھا۔
اور میں نے سمرقند کے اندر سمرقند کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، سمرقند کے اندر اہل سمرقند نے ایک قبرستان بنایا جس قبرستان کا نام تھا تربت المحمدیین۔ اس قبرستان میں صرف اس کو دفن ہونے کی اجازت تھی جس کا نام محمد ہوتا تھا، کسی دوسرے کو وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ہے ہدایہ، اس ہدایہ کا مصنف جب فوت ہوتا ہے اس کی چارپائی اٹھا کے دفنانے کے لیے تربت المحمدیین کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ اہل سمرقند اس کی چارپائی کو روک دیتے ہیں، کہا اس کو یہاں دفن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا نام محمد نہیں ہے۔ لوگوں کی محبت دیکھو، لوگوں کا پیار دیکھو رسول اللہ سے، ان کی عقیدت و ارادت دیکھو، ان کی شیفتگی اور فریفتگی دیکھو۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے، فرماتے ہیں امام مالک کے حوالے سے، کہتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے ان مالک سمیت اہل مکہ یقولون ما من بیت وفیہ اسم محمد۔ فرماتے ہیں امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے یقولون ما من بیت وفیہ اسم محمد، جس گھر میں محمد نام کا کوئی بچہ یا کوئی شخص ہوتا ہے، جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص موجود ہوتا ہے الا نما والروزے کا جیرانو، فرمایا وہ گھر ہمیشہ برکت میں رہتا ہے اور اللہ اس کو اپنی جناب سے رزق عطا کرتا ہے۔ ہم نئے نام ڈھونڈتے پھرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کے دعوے کر کے، عقیدت و ارادت کے دعوے کر کے ہم نام جدید ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنے گھر میں سے کسی فرد کا نام محمد رکھے گا، اس نام محمد کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور اللہ اس کو رزق بھی دے گا۔ صرف اس کو نہیں دے گا، صرف اس کو نہیں، وَرُزِقُ جِيرَانَهُمْ، اس کے پڑوسیوں کو بھی اللہ رزق سے مالا مال فرما دے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہمارے نزدیک رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک کان سے رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں، دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، ہمارے آقا کی حدیث ہے، ہمارے آقا کا ارشاد ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے، ہمارے آقا کا طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اپنانے کے لیے تیار، پھر کہتے ہیں ہم محب ہیں۔ محب انہیں کہتے ہیں، محب یہ تھا۔ اٹھاؤ صحیح مسلم کو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، خود بیان کرتے ہیں جب کائنات کا امام، ساری کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، یثرب کی طرف گئے، وہ لوگ رسول اللہ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر جمع ہیں۔ رسول اللہ کا استقبال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہائش اختیار کی۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو، ان کو پتا تھا یہ ہمارا رسول ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں کھانا تیار کرتا،
بڑی محنت سے لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتا، رحمت کائنات اسے کھا لیتے، جو بچ جاتا میں اور میری بیوی کھا لیتے۔ آج کیا ہوا؟ میں برتن لینے کے لیے آیا، میں نے دیکھا کائنات کے امام نے روٹی کھا لی ہے، سالن اسی طرح پڑا ہے، لم یاکل منہا، سالن کو ہاتھ تک نہیں لگایا رسول اللہ نے، سالن اسی طرح پڑا۔ میں حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں کھایا اس سے؟ آقا فرماتے ہیں لِأَنَّ فِيهَا صَوْمًا، آپ نے اس میں لہسن ڈالا ہے، آپ نے اس میں لہسن ڈال دیا ہے۔ قال نعم، جی اللہ کے پیغمبر میں نے لہسن ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اسی لیے نہیں کھایا۔ ابو ایوب فرماتے ہیں فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ، اللہ کے پیغمبر کیا یہ لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا قال لا، حرام نہیں ہے۔ کھایا کیوں نہیں؟ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ، یہ لہسن مجھے اپنی سمیل کی وجہ سے پسند نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ لہسن حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے نا سود حرام ہے، ہمیں پتہ ہے شراب حرام ہے، ہمیں پتہ ہے جوا حرام ہے عاشق، ہے پکے محب، ہے نبی سے محبت کرنے والے، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسی عقیدت و ارادت ہے؟ یہاں دیکھو اللہ کے پیغمبر لہسن حرام ہے، فرمایا نہیں، یہ اپنی خوشبو کی وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے، سمیل کی وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے۔ اب محبت دیکھو اس کو کہتے ہیں۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ حالانکہ ابو ایوب کو لہسن پسند تھا، وہ لہسن کھاتے تھے، انہیں پسند تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ رحمت کائنات کو لہسن پسند نہیں ہے، رسول ہاشمی لہسن کو پسند نہیں کرتے، قال فإنی اکرہ ما کرہتا، ابو ایوب فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر آپ کو لہسن پسند نہیں ہے تو آج کے بعد یہ لہسن مجھے بھی پسند نہیں ہے، آج کے بعد مجھے بھی یہ لہسن پسند نہیں ہے۔ کہاں سے لائیں یہ محبت ڈھونڈ کے؟ آج ان محبوں کے ایمان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں، آج ان مومنوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ان پہ تبرہ کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے، آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے، اور دل کے دروازوں کو تالے لگائے ہوئے آرام اور سکون کی نیند سو رہے، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ سن لو احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو، رب محمد کی قسم ہے، کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں علامہ ظہیر کی طرح مر جانا گوارا ہے، محمد کے صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ تیرا لیول کیا ہے؟ تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کی گواہی تو ہمارے اپنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے،
ہمارے ایمان کی گواہی تو ہمارے مقتدی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے پڑوسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے اعزاء و اقربا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی ان کے ایمان پہ تنقید کرتے ہو جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، عبادت کی گواہی، ریاضت کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، اور جن کی استقامت کی گواہی شہادت کی گواہی بھی دیتا ہے، یہ عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو جن کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے محبوب اگر تجھے لہسن پسند نہیں ہے تو آج کے بعد مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے، ایک سفر کے لیے نکلے، ان کے ساتھ امام مجاہد بھی۔ کون ہے امام مجاہد؟ کبار تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سواری پہ بیٹھے مدینے سے باہر نکلے، تھوڑا سا سفر کیا، عبداللہ ابن عمر نے سواری کو روک لیا، نیچے اترے، چند قدم چل کے آگے گئے، وہاں ایک لمحے کے لیے بیٹھے، واپس آئے، سواری پہ سوار ہوئے، امام مجاہد کو چلنے کا حکم دیا، چلو۔ امام مجاہد نے ان کی سواری کی نکیل کو تھاما، نکیل کو پکڑ کے کہا فَسُئِلَ لِمَا فَعَلْتَ، پہلے ہمیں بتاؤ تم نے ایسے کیوں کیا ہے، کیا مطلب ہے ایسا کرنے کا؟ جواب سنو اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ آج ہمیں بھی کہتے ہو ایسے کیوں کرتے ہو، سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہو، فاتحہ خلف الامام کیوں پڑھتے ہو، رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ آج ہمیں بھی کہتے ہو ٹکنوں سے ٹکنے کیوں ملاتے ہو، آج ہمیں بھی کہتے ہو یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اور وہابی کا وہی جواب ہے جو محمد کے صحابی کا تھا، اور جانتے ہو اس کا کیا جواب تھا؟ عبداللہ ابن عمر سے امام مجاہد نے پوچھا فَسُئِلَ لِمَا فَعَلْتَ، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، اب جو جواب دیا ہے نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ جواب پتہ ہے کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں فَقَالَ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ۔ اے امام مجاہد، جس طرح آج تو میرے ساتھ ہے نا، اسی طرح ایک دفعہ میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھا، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، میرے محبوب اسی طرح سفر کے لیے نکلے، اسی مقام پہ رسول اللہ نے سواری کو ٹھہرایا، پھر رسول اللہ نیچے اترے، اسی طرح اتنے قدم چل کے وہاں جا کے رسول اللہ بیٹھے۔ تو مجھے کہتا ہے میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی محبت، ان کی عقیدت و ارادت دیکھو، ان کی شیفدگی اور پریفدگی دیکھو۔ مومنوں مسلمانوں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کیسے مومن و مسلمان ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیسا پیغمبر دیا ہے؟ اللہ نے اس پیغمبر کو نام ایسا عطا کیا ہے، ساری کائنات مل کے اس کے نام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر آؤ اس نبی سے تعلق جوڑو، اس نبی سے ناتا اور رشتہ استوار کرو، اس پیغمبر سے اپنا تعلق بناؤ۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ اس نبی کے تعلق کی وجہ سے دنیا میں ہمیں عزت دے گا اور آخرت میں انشاءاللہ جنت بھی دے گا۔ جنت لینے کے لیے تیار ہو، اس نبی سے جڑ جاؤ۔
اس نبی سے تعلق قائم کر لو، اس نبی سے رشتہ قائم کر لو، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ جو میں نے اس مختصر سے وقت میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی معروضات کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو پکا سچا نبی کا محب بنائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ الہ العالمین اللہم اغفر لهم، اللہم اغفر لهم وارفع درجاتهم فی المہدیین واخلفهم فی عقبهم فی الغابرین۔ اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین، اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین۔ اللہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جس جس مرحوم بھائی کے لیے بزرگ کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے اللہ ہماری دعا کو ہمارے ان بزرگوں کے حق میں قبول و منظور فرما لے، ان مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرما لے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اللہ فوز و فلاح ان کا مقدر بنا دے۔ اللہ ہمیں معلوم ہے ہم نے بھی اس جہان میں بیٹھ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس فانی دنیا کو خیر بات کہنا ہے، اخروی زندگی کا سفر اختیار کرنا۔ اللہ ہم سب کو بھی قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا، قبر کے حساب کو ہمارے لیے بھی آسان بنا دینا، اس اندھیری کوٹری کو ہمارے لیے بھی منور فرما دینا۔ اللہ اس چھوٹے سے گھر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دینا۔ اے اللہ پل صراط پہ ہم سب کی حفاظت فرما دینا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دینا، پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنا دینا، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا، نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا، اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا، اللہ ہمیں خالی واپس نہ لٹانا، ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں، ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے، ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہم سب کی نیک آرزویں پوری فرما دے۔ اے اللہ جتنے مومن مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ مصائب میں گرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اے اللہ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ سب کو ایمان والی صحت والی سلامتی والی تقوی والی طہارت والی پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ تو رحمان ہے ہم پہ مہربانی فرما دے، اے اللہ تو رحیم ہے ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ تو سلام ہے ہمیں سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ تو غفار ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ستار ہے ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما دے، اے اللہ تو حفیظ ہے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو حفیظ ہے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو مجیب ہے
اے اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے، اے اللہ ہماری دعا کو مقبول و منظور فرما لے، اے اللہ ہماری دعا قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمیں خالی واپس نہ لوٹانا، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمانا، انہیں تباہ و برباد فرمانا، انہیں ذلیل و رسوا فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانا، اے اللہ ہمیں اپنا موحد بندہ بنانا، توحید کی دولت سے مالا مال فرمانا، شرک کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنانا، متبع سنت بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمانا، اے اللہ ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمانا، اے دعاؤں کے سننے والے ہماری دعا کو قبول فرمانا۔ اللہ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دیں، ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول و منظور فرما لے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے۔ اے اللہ شیطان کے ہر قسم کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما لے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔